يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. یسألونک عن الأهلة، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نئے چاند کا حال. قل هي مواقیت للناس والحج، تو آپ کہہ دیجئے وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈر جائے اللہ سے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنی مراد کو پالو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ صحابہ اکرام نے سوال کیا چاند کے متعلق، اور پیچھے ابواب البر بیان کیے جا رہے ہیں. ابواب البر میں سے یہ 7واں حکم ہے. سب سے پہلے قصاص کا حکم بیان فرمایا، پھر وصیت کا حکم تھا، پھر روزے کا حکم تھا اس کے متعلق مسائل، اور پھر اعتکاف کا حکم تھا، پیچھے مال حرام سے بچنے کا حکم تھا. اب حج اور جہاد کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. آگے حج کے احکام اور جہاد کے احکام ہیں. اور یہ صحابہ اکرام نے سوال کیا چاند کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیے ہیں، بہت کم پوچھا ہے. پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی نا، وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اور انبیاء پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے تھے، تو پھر وہ عمل نہیں کرتے تھے. عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہلاکت کا سبب بن گئے. وہ ان پہ سوال کرنا، زیادہ پوچھنا، جیسے ہم سورۃ بقرہ کے اندر پیچھے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے اندر کہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. مطلقاً حکم تھا گائے ذبح کرو. وہ پوچھنے لگ گئے وہ گائے کیسی ہو، موٹی ہو یا پتلی ہو، رنگ کیسا ہو اور کہاں سے ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے مقرر کرتے گئے. اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی کہ ایک طرف سونا رکھا، دوسری طرف گائے. اتنی مہنگی گائے خرید کر پھر انہوں نے جو ہے اس کو ذبح کیا. تو زیادہ سوال جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب امت نے نہیں کیے، بس جو کچھ مل گیا اس پر جو ہے نا عمل کیا. اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دین باقی نہیں رہا، یعنی دین کے کچھ مسائل باقی نہیں رہے، بلکہ تمام دین بیان کر دیا گیا. جتنا اللہ تعالیٰ کو پہنچانا مقصود تھا وہ سب مل گیا. اور یہ ان کی عادت نہیں تھی سوال کرنے کی، بس جو مسئلہ سن لیا، سمجھ آ گیا، اس پر عمل کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. قرآن حکیم کے اندر ٹوٹل 14 سوالات ذکر کیے ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے، اتنا بڑا قرآن، اس کو یاد کرنے کے لیے 5-6 سال عرصہ لگ جاتا ہے. اس کے اندر صرف صحابہ کرام کے 14 سوال مذکور ہیں. تو یہاں بھی ان کے ایک سوال کا ذکر ہے. یسألونک عن الأهلة، وہ آپ سے پہلی چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں. 2 ذریعے ہیں روشنی کے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، قدرتی ذریعے. ایک ہے سورج اور ایک ہے چاند. سورج ہمیشہ اپنی حیرت پر رہتا ہے، سورج ہمیشہ اپنی گلائی میں رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. ہاں موسم کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے، یہ اپنا افق کبھی تبدیل کر لیتا ہے. اگر افق میں اس طرف زیادہ چلا جائے تو سردی آ جاتی ہے، اگر سامنے آ جائے تو گرمی آ جاتی ہے. موسم تبدیل ہو رہتے ہیں، بہار، خزاں، سرما، گرما، یہ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن سورج کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، سورج اپنے حساب سے رہتا ہے. اور دوسرا ہے چاند. چاند جو ہے یہ ہر مہینے بلکہ ہر دن اپنی شکل بدلتا ہے. پہلی کے دن بالکل باریک ہوتا ہے، بالکل خشک ٹہنی کی طرح باریک. پھر جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا 13، 14، 15 پر یہ اپنے جوانی میں آ جاتا ہے، پورا بھر جاتا ہے. اور پھر 15 کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر 1-2 دن غائب بھی ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے اسی کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند جو ہے نا، یہ گھٹنا بڑھنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب سوال میں 2 طرح کے پہلو سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سوال کیا جائے کہ یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ سوال کیا انہوں نے فائدے کے مطابق، گھٹتا بڑھتا جو ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ ہے فائدے کے مطابق. باقی جو اس کی حقیقت ہے، کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، یہ جتنے بھی آسمانی جسم ہیں، اجرام فلکیہ جنہیں کہتے ہیں، اجرام فلکیہ، آسمانی اجسام، یہ جتنے بھی ہیں، ان کی حقیقت جو ہے نا اس کا انسان مکلف نہیں ہے. ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے،
اس کا انسان مکلف نہیں ہے۔ ہاں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہیں ان کے متعلق بیان کر دیا۔ اب سوال کیا انہوں نے صحابہ کرام سے، تو یہ بعید ہے کہ انہوں نے حقیقت کے متعلق سوال کیا ہو، کیونکہ صحابہ کرام بہت کم سوال کرتے تھے۔ ان کے سوال کی غرض بھی یہی تھی کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات بتلانے میں بہت بڑا معاملہ اور مددگار ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب جو ہے نا اب تاریخ اتنی ہے، لوگوں کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ اسلامی مسائل متعلق ہیں، چاند کی تاریخوں کے ساتھ اسلام کا کافی تعلق ہے کہ چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جب چاند نکلے گا اور ہم روزے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آگے حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے لیے بھی چاند کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح محرم میں بھی لوگ چاند کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا پہلے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی چاند کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم نے فلاں چاند میں زکوٰۃ نکالی تھی اور اب بھی زکوٰۃ اسی چاند میں نکالیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہی چاند کے اعتبار سے چاہیے، چاند کے اعتبار سے، کیونکہ اگر چاند کے اعتبار سے آدمی دیتا ہے تو زکوٰۃ کا کوئی سال اس کا مس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ یعنی قمری شمسی حساب دیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ایک سال مس ہو جاتا ہے، 36 سال بعد ایک سال مس ہو جائے گا، 36 سال بعد جو ہے ایک سال کم ہو جائے گا، کیونکہ چاند کی تاریخ ہر سال 10 دن کم ہوتی ہے، اس لیے چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ آ جائے، 52.5 تولے چاندی کی ملکیت ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ ایک آدمی 15 رمضان کو 52.5 تولے چاندی کا مالک بن گیا، اب جب ایسا 15 رمضان آئے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا چاند کی تاریخ ہی مقرر کرنی چاہیے تاکہ جو ہے گنتی میں کمی بیشی نہ ہو، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی۔ اسی طرح فرمایا بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ چاند رمضان کا آ گیا، اب شادی چھوڑ دو۔ رمضان میں رمضان کیا کہتا ہے شادی کو؟ محرم میں شادی نہیں کرنی ہے، محرم کیا کہتا ہے شادی کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا ایک فضول رسومات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ایسا کیا ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا بعض لوگ زیادہ ہی کوئی اہتمام کرتے ہیں، شادی کی تاریخ رکھتی ہو تو پھر وہ ڈائریاں اٹھا لیتے ہیں، اور ڈائریاں ان کی اٹھاتے ہیں جو ہے نا جن کا ہمارے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ملتا، کوئی مسئلہ بھی ہمارا ان کے ساتھ متفق نہیں۔ ان کی ڈائریاں اٹھاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے، منحوس دن ہے یا اچھا دن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن جو ہے نا اچھا ہے، تو وہاں سے ڈائری اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پھر تعین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یعنی اہل سنت کے لوگ بھی اس قسم کی جہالت میں مبتلا ہیں۔ تو یہ زمانے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ زمانے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منحوس نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایسے ہوا ہے، ہم نے خود جو ہے نا دیکھا ہے کہ جو ہے نا لوگ تاریخ بنا رہے ہیں شادی کی، وہ ڈائری اٹھاتے ہیں، ان کی امامیہ کی ڈائری امامیہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے تاریخ دیتے ہیں، بھائی دیکھتے آگے لکھا ہے یہ منحوس دن ہے، یہ جو ہے اس دن میں شادی نہیں کرنی، تو یہ بہت غلط رسم ہے۔ ایسی رسومات کا شریعت سد باب کرتی ہے۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، بات دوسری طرف چلے گی۔ فرمایا کہ یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتلا دیجیے کہ یہ لوگوں کے اوقات بتلانے میں معامل اور مددگار ہے، اور حج کا موسم تو بدلائے گا، اور چاند کی تاریخ دوسری تاریخ کی نسبت آسان ہے۔ دوسری تاریخ جو ہے نا اس کے لیے ریاضی کا حساب کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ دوسرے لوگ اپنے حساب کے ذریعے تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ لیکن چاند ایک آدمی ان پڑھ بھی ہے، وہ بھی چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب چاند کتنی تاریخ ہے، رات اتنے کی ہے، اب جو چاند اتنا بڑا اتنا چھوٹا ہے، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاند گزرنے کے قریب ہے، 26 27 ہے، یعنی آدمی آسانی سے حساب لگا سکتا ہے جس کو تھوڑا اندازہ ہو۔ تو فرمایا یہ چاند کی تاریخ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔